موسیٰ علیہ السلام کی بہن پھر گئیں اپنے گھر میں، اپنی ماں کو بلا کے لے آئیں، اور جب بلا کے لے کے آئیں اور آپ کی والدہ ماجدہ جب تشریف لائیں تو میں نے جیسے پہلے کہا عام بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری ماں کون ہے، مگر یہاں معاملہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے کہ میری ماں کون ہے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَرَدَدْنَاهُ، تو ہم نے لوٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کو إِلَىٰ أُمِّهِ، اس کی ماں کی طرف۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ کیوں لوٹایا؟ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ اس ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اس ماں کی آنکھ کیا ہو؟ ٹھنڈی ہو۔ وَلَا تَحْزَنَ، اور وہ غمگین نہ ہو۔ وَلِتَعْلَمَ، اور وہ جان لے أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اے موسیٰ کی ماں دیکھ لے وعدہ اللہ کا تھا اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ اللہ نے اپنا وعدہ بولیے گا ذرا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ بھی ایک بات ہمیں سمجھا رہا ہے، اتھے حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ۔ وہ رب یہاں میسج دے رہا ہے ہمیں، اے قرآن کو پڑھنے والوں، واقعہ تم نے سن لیا، مگر واقعہ سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال نہ دینا۔ واقعہ ہم نے تمہیں سنایا ہے تمہاری ہدایت کے لیے۔ ہدایت یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیا کرنا؟ حلال کھانا حلال، حرام نہ کھانا، تم حرام سے بچتے رہنا۔ اس دنیا کے اندر تم ہمارے حکم کو پورا کرنا، اور جب وہ جہان آئے گا تو پھر ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے کہ ہم جنت کی ساری نعمتیں تمہارے قدموں پہ نثار کر دیں گے، تمہارے لیے نچھاور ہو جائیں گے، ہر نعمت تمہیں عطا کر دی جائے گی۔ یہاں بچتے رہنا کس سے؟ حرام سے۔ دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام ابھی لیٹے ہوئے گود میں ہیں، عمر مبارکہ چند دن کی ہے، مگر وہ رب کے حلال اور حرام کی پابندی اس وقت بھی کر رہے تھے۔ ایڈی عمر ہو گئی، چٹی داڑھی ہو گئی تھی، اسی یہ بھی جھوٹ دبی رکھیے کی شے والا جھوٹ، ہم نے جھوٹ ابھی تک نہیں چھوڑا، جھوٹ ہم ابھی تک بول رہے ہیں، حالانکہ ہم جانتے بھی ہیں ہوش، حواس، عقل، شعور سب کچھ کام کر رہا ہے کہ جھوٹ ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، پھر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کے سودا بیچتے ہیں۔ اتھے ساڈے کول کئی بڑے فلاسفر قسم دے لوگ، فلاسفراں دی اولاد جی، وہ کہندی ہے تکو نا جی جے سچ بول کے سودا ویچیے تے پوری ہی نہیں پیندی، دکان چلدی ہی نہیں۔ ساڈے کول تے اتھے نفسیات بن چکی ہے نا بھئی، جدوں تک اسی جھوٹ بولنا نہیں ادوں تک دکان چلنی نہیں۔ وہ کہندے ہیں جی جھوٹ بولیے تے تاں ہی تے اسی بال بچے دا پیٹ پال دیاں، ورنہ کتھوں پال سکتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں ماں کی گود سے بھی کہ دیکھ لو میں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے۔ وہ عورتیں کیا تھیں؟ کافرہ تھیں، کافرہ۔ وہ اللہ کو رب نہیں مانتی تھیں، وہ فرعون کو رب مانتی تھیں۔ مسئلہ یہ تھا، کس کو رب مانتی تھی؟ فرعون کو۔ یہاں یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم اپنی صحبت کو پاک رکھیں، اپنی کمپنی کو اچھا رکھیں، اپنے دوست بنائیں، اچھے دوست بنائیں، دوستی رکھیں، یاری رکھیں، رشتہ داری رکھیں، تو کن کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ۔ دوستیاں کافروں کے ساتھ نہیں بولیں گے آپ حضرات، دوستیاں کافروں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے جی۔ اگر دودھ نہیں پینا تو کیا دوست بنا سکتے ہیں انہیں؟ پھر بولو نا۔ آج ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں پیسے حرام کے کما کے گوشت حلال کھا رہے ہوتے۔ قیامت کے میدان میں یہ دو سوال الگ الگ ہونے ہیں۔ بس گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ تو نے اے انسان تو نے مال کہاں سے کمایا، اور دوسرا سوال یہ ہوگا تو نے مال کہاں خرچ کیا، کمایا کیسے اور پھر خرچ کیسے کیا، حلال جگہوں سے کمایا یا حرام جگہوں سے کمایا۔
حلال جگہوں پہ خرچ کیا یا پھر حرام جگہوں پہ خرچ کیا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب ہم نے اللہ کے حضور جا کے پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔